بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے قائل کرنے پر ممنوعہ جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ بھی ابھی تک پیٹ میں نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا، حضرت میکا علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور خدمت سے ہٹا لیا گیا، اور فرشتوں کو ان کو حکم ہوا کہ دونوں کو میرے قرب وجار سے نکال دیا جائے۔ آدم حوا علیہ السلام نے جوں خود کو بڑھنا دیکھا تو فرتے ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال عناب کے درخت کے شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں نے عذاب الہی میں جکر گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے علامہ کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا، کہا یا اللہ العالمین میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم علیہ السلام کس جگہ ہو؟ عرض کیا الہی درخت عناب کے نیچے برہنگی کی حالت میں اسیر ہوں، درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے، اب تو میرا حال نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں میری حالت پر ترس نہیں آتا آپ کو؟ فرمان الہی ہوا، اے آدم علیہ السلام تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے مگر سب نے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے، بعضوں نے زیتوں کھجوروں میں وغیرہ بھی لکھا ہے۔ پھر اماں حوا اگر مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے حوا کیا سبب ہے؟ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم علیہ السلام کو بھی ورگلایا، اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنی۔ حوا نے عرض کیا یا رب العالمین یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی لے لے گا۔ مختصر یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہوا کہ تاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا، اے میرے مالک تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا تو ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بحشت میں سکونت دیتا۔ الہی یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے ایک لغزش پر مجھ سے بلا کثرت صادر ہوئی، ان نظرات کو ضائع نہ فرما اور سعادت سے مجھے محروم مت کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور عرض کی ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا، خداوند مجھ پر رحم فرما۔ اے ارزاد مجھ سے صرف اتنا حکم ہوا میرے بندے کو لے جا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے مولا کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام الہی عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان کشتی میں ذریعہ نجات دلاؤں گا، یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما۔ پھر بھی شنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو زور سے پکڑ لیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی، الہی تو نے فرمایا تھا کہ یہ پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا، اسے منصب خلصت میں سرفراز کروں گا، اس کے فرزند کو ذبح بناؤں گا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا اور اس سے ہم کلامی کا شرف عطا کروں گا۔ پھر آپ کیوں نہیں کر رہے ایسا؟ مجھ پہ رحم فرمائے میرے مولا، میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، مجھ پہ رحمت فرما، میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کریں گے، اے میرے رب تیرا ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا، الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ حکم ہوا، اے فرشتوں اب میرے مقرب بندے اور نائم کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ
وہ اب میری بارگاہ میں ایسا شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم علیہ السلام، ہم نے زمین پر تمہیں اس کی تخلیق سے فرمایا تاکہ زمین کی خلافت عمارت اور اس کے آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کرے، لہٰذا تم کو جاؤ اور وہاں کامت گزارو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مجھے دوبارہ بحشت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں کچھ ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس سے راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین ہی مہینہ مدت تک جائے کرا رہے نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ بہت قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی یا کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیں دوزخی ہوں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں جانے کا سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عادت میں حضرت آدم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا، جہاں جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا، عارضی یا مستقل؟ جبرائیل نے کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا، وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا، وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ ایک کے بعد دیگرے زمین پر اترا، اور حضرت ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طوائف کے درمیان وہنا کے مقام پر اتارا اور کہا گیا، اے ابی حاتم، اے حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ کو ہند میں، حضرت حوا کو شیر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ تاہم جگہوں میں بارے میں مختلف روایت ملتی ہے۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے تو آپ علیہ السلام نے کثرت سے گریہ زاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کا حکم فرمایا۔ جب جانوروں کے ایک گروہ جمع ہوئے تو آپ کے پاس آئے اور پہنچے تو دیکھا کہ آدم گردن ڈالے مصروع گریہ تھے۔ تمام جانور متنفر ہوئے واپس چل دیے کہ کہیں ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اسی حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی معافی کو قبول فرما لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپیٹے ہوئے تھے تو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک و ہند میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے، ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلا مشک، عنبر، عود آتی رہے گی۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا جو کھانا تناول فرمایا وہ گندم کا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو سب سے پہلے لباس پہنا تھا وہ بیر کے اون کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اون کو کاٹا، پھر اس کو کاٹا اور اپنے پتے سے جب تیار کیا تو حضرت حوا کی قمیض اور چادر تیار کی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب کی خیر و بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔